تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ علیہ رحمت شمع بزم ہدایت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جلت شان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک تو بھگوان کے 12 حروف کی نسبت سے بات چیت کرنے کے 12 بدنی کھول، ان میں سنتیں بھی آداب بھی بدنی کھول بھی۔ نمبر 1 مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کی۔ نمبر 2 مسلمانوں کی دلجوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ بھیجا رکھیے، انشاءاللہ عز و جل ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔ نمبر 3 چلا چلا کر بات کرنا، جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں اکثر دوست آپس میں کرتے ہیں، سنت نہیں۔ نمبر 4 چاہے ایک دن کا بچہ ہو، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سے بھی آپ جناب سے گفتگو کی عادت بنائیے، آپ کے اخلاق بھی انشاءاللہ عز و جل عمدہ ہوں گے اور بچہ بھی آداب سیکھے گا۔ 5 بات چیت کرتے وقت شرم کی جگہ ہاتھ لگانا، انگلیوں کے طریقے بدن کا میل چھڑانا، دوسروں کے سامنے بار بار ناک کو چھونا یا ناک کے کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں، اس سے دوسروں کو گھینا۔ نمبر 6 جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دینا سنت نہیں۔ بات چیت کرتے ہوئے کہا نہ لگائیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کہا نہیں لگایا۔ 8 زیادہ باتیں کرنے اور بار بار کہا لگانے سے وقار مجروح ہوتا ہے۔ 9 سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم کسی بندے کو دیکھو تو اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی ہے تو اس کی قربت و صحبت اختیار کرو، کیونکہ اسے حکمت دی جاتی ہے۔ اللہ رسول 10 حدیث پاک میں جو چپ رہا اس کو نجات کیا؟ کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے اور ہمیشہ مخاطب کے ذوق اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی۔ بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کی، گالی گلوچ سے اجتناب کرتے رہے۔ یاد رکھیے کسی مسلمان کو بلا اجازت شرط کی گالی دینا حرام قطعی ہے، اور بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر جنت حرام ہے جو فوج ہوئی، یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ بات چیت کرنے کی تفصیلی معلومات حاصل کرنے اور دیگر سینکڑوں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کے مجموعہ 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب حدیثیت حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ نیز سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و برا سفر بھی ہے۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ڈھونڈنے رحمتیں قافلے میں چلو، ہوگی ہر مشکلیں قافلے میں چلو، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب